بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بھی اپنی اچھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میری دعائیں آپ کے لیے یغفر اللہ لنا ولکم۔ اچھا، آج کا جو میرا میسیج ہے وہ خاص طور پر پی ٹی آئی والوں کے لیے ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ تو ان کے چھوٹے یعنی ورکر سے لے کر ٹاپ پرسنالٹیز سے میرا یہ خطاب ہے۔ پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میرا کسی سیاسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی ہے اس سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے، ہمیں بھی اس کی عزت کرنی ہے جیسا کہ ہر کوئی کرتا ہے۔ تو ہم اسی کو فالو کریں گے جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے، ہماری قوم کے لیے اچھا ہے۔ اچھا، تو کہنا یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب بھی کوئی سیاستدان یا کوئی تجزیہ نگار، اب وہ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، کیونکہ مجھے کسی کی حمایت نہیں حاصل کرنی ہے، وہ جب بھی پی ٹی آئی والوں کے بارے میں کچھ بھی باتیں کرتا ہے، چاہے صحیح ہوں چاہے غلط ہوں، تو یہ لوگ اس کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت ہی غلط استعمال کرتے ہیں۔ چلیے میں اس کو یوں کہہ لیتا ہوں کہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ پی ٹی آئی والوں کی سیاسی تربیت ہے۔ آپ مجھے اپنا مخلص کیا کہتے ہیں مینٹر، ٹیچر یا ٹرینر سمجھ لیں، اور مجھ سے آپ ٹریننگ لے لیں، اور جو باقی دیگر جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ لوگ بھی اس باتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی سیاسی تربیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ہر جائز بات کا کہہ لینا یہ ضروری نہیں ہوتا، یعنی کوئی جائز بات ہو تو اس کو واقعی میں کہہ لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، بشرطے کہ کوئی ضرورت ہو۔ تو جب جائز بات بھی کہہ لینا ضرورت نہ ہو تو ضروری نہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسا کہ ابھی ہم رمضان میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں سے بھی ہمیں روک رکھا ہے کھانے سے، تو یہ ہمیں ایک درس دیتا ہے رمضان کہ جس طریقے سے ہم حلال چیزوں سے رکے ہوئے ہیں تو ہمیں رمضان کے بعد اس پہ عمل کرتے ہوئے حرام چیزوں سے بدرجہ اولا بچنا ہے، کہ یہ رمضان کی تربیت ہے، تقوی کا حصول ہے۔ تو میری اس باتوں کا مقصد کوئی یعنی دینی طرف نہیں تھا، لیکن ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کا جو مخالف ہے پی ٹی آئی کا، تو آپ اس کو یوں مت ٹریٹ کیجئے کہ وہ واقعی میں جہنمی ہے یا بالکل غلط ہے یا فاسق و فاجر ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ میری ان سے کوئی یعنی سیاسی ہمدردی نہیں ہے، ایک اخلاقی ہمدردی ہے جو کہ ان کو بھی مجھ سے سیکھنی چاہیے کہ اگر ان کا یہ رویہ ہے تو اگر آپ کسی کو اس پہ بےغیرت لکھتے ہیں، آپ کسی کو بہت گندے گندے لفظ لکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چمچہ کہتے ہیں، لوٹا کہتے ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ صرف اپنے جو آپ کے گروپ کے لوگ ہیں وہ آپ کو پسند کریں گے اور وہ آپ کی بات کو شیئر کریں گے، لائک کریں گے، سپورٹ کریں گے، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی پارٹی کا ایک امیج ہے، جو امیج ہے اس کو جو دھچکا لگے گا، اس کو جو نقصان پہنچے گا، اس کی جو امیج بلڈنگ ہے اس کی جو مسماری ہوگی، اور اس کے بعد جو اس کا جو تقدس ہے وہ خراب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس پہ ذرا غور کیجئے۔ آپ جب عوام میں اپنے آپ کو ایک اچھی پارٹی کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ شاید اچھے ہوں بھی، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں، سنجیدہ لوگ بھی ہوں، لیکن اگر آپ پھر وہی جاہلانہ رویہ رکھیں اور جاہلوں کی طرح بیہیو کریں تو پھر آپ میں اور دوسرے جاہل میں کیا فرق رہے گا؟ کیا فرق رہے گا؟ تو ہمیں ایک سیاسی تبدیلی چاہیے تھی، ہمیں ایک معاشرے میں اخلاقی کیا کہتے ہیں عروج چاہیے تھا، نہ کہ ہم وہی سابقہ لوگوں کی طرح ایک گندی زبان استعمال کرتے ہوئے اور ایک گندے کلچر کو فروغ دیتے ہوئے اپنی ایک اچھی پارٹی کو آگے لے کے جانا چاہیں۔ تو آپ کو میری ان باتوں کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، نظر ثانی کرنا ہوگا، مجھے اپنا مصلح سمجھ لیں، ٹرینر سمجھ لیں، مینٹر سمجھ لیں، آپ کا اصلاح کرنے والا سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن دشمن مت سمجھیے گا، کیونکہ میں آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوں۔ مجھے ہر اس شخص سے محبت ہے کہ جس کو ہمارے ملک سے محبت ہے، لیکن کوئی ہمارے ملک سے محبت رکھے اور اس کا رویہ کیا بولتے غلط لوگوں والا ہو تو اس سے مجھے کیا محبت ہوگی؟
اس سے ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کی پارٹی کو کیسے فروغ کروں گا، میں اس کی پارٹی کا کیسے ساتھ دوں گا جو غلط روش پہ چلے۔ تو اگر آپ نے میرے جیسے اور دوسرے لوگوں کو اپنی پارٹی کی طرف کھینچنا ہے، اٹریکٹ کرنا ہے، جوڑے رکھنا ہے اور اس سلسلے کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، تو اپنی روش کو چینج کیجئے۔ یہ جوتھیے بوتھیے جو اسٹائل ہے، ان چیزوں سے باہر آئیے، اپنے آپ کو ان باکس کیجئے۔ ان باکسنگ کا زمانہ ہے، امیج بلڈنگ کا زمانہ ہے، اور دنیا والے ابھی وہ پہلے جیسے بیوقوف نہیں رہے۔ اب ہر کسی کے پاس جو ہے ہر چیز کا کیا بولتے ہیں پہلے سے جو ہے جواب موجود ہوتا ہے، لوگ سرچ کر لیتے ہیں، گوگل کر لیتے ہیں، یوٹیوب میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس سوشل میڈیا میں بڑے اکاؤنٹ موجود ہیں۔ تو اب لوگوں کو بیوقوف مت بنائیے۔ اور ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم سب انسان ہیں۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا کا پتلا ہے، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ جی، ہم سب بحیثیت انسان خطا کے پتلے ہیں، اور ہم سے خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ ہم کوئی نبی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، کوئی متقی لوگ نہیں ہیں۔ ہم اس مادہ پرستی کے دور میں ہیں جہاں پر اگر مسجد کے گیٹ پر یہ اعلان کیا جائے تو ایک بزرگ کے تحت کہ کہا جائے کہ کون گناہ گار ہے، تو جو پہنچے گا وہ اس سے بڑا پاپی ہوگا، یعنی ہم ایک سے بڑھ کے ایک پاپی لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں۔ تو اس مادہ پرستی کے دور میں اپنے آپ کو اگر آپ نے منوانا ہے تو اپنے اندر سیاسی تبدیلیاں لائیے، اپنے اندر اخلاقی تبدیلیاں لائیے، اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کنٹرول کیجئے۔ میں دوبارہ کہوں گا، اپنی پروڈکٹ کو سیل کریں، اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کریں، اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ مزید نکھاریں، سنواریں، مارکیٹ میں اس کو مارکیٹنگ کریں، سب کچھ کریں، لیکن دوسروں کی جو پروڈکٹ ہے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی برائی نہ کریں، کیونکہ مارکیٹ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی برائی سے آپ کی پروڈکٹ کی پروموشن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی پروڈکٹ کی پروموشن یہی ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا جو کام ہے اس پہ آپ جڑے رہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔